السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رؤوفا رحیما۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كان الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، رواه متفق علیہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ، خودکشی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بسا اوقات زندگی انسان کی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، لیکن اس حساب سے بعض لوگ زندگی میں جب بھی انہیں غم یا تکلیف پہنچتی ہے تو بعض لوگ اس کا بوجھ نہ اٹھا کے بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جب بھی انہیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو صبر کر کے ان مشکلات کا وہ لوگ سامنا کرتے ہیں۔ دین اسلام نے خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ سوسائڈ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ خودکشی کر کر اگر مر گیا، بنا توبہ کے، بغیر توبہ کے اگر انتقال ہو گیا تو پھر اس کے لیے جہنم پکی ہے۔ آئیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے نفسوں کو تم خودکشی کر کے ہلاک مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَعُوفًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے طور پر اس چیز کو کر کر، خودکشی کر کر اپنے جانوں پر تم ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، تم میں کا کوئی آدمی جب بھی زندگی میں اسے نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے، یعنی خودکشی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، زندگی میں جب بھی کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی۔ اس دعا کو بزرگ حضرات بھی یاد رکھیں اور نوجوان بھی اس دعا کو خاص کر یاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں کبھی کبھار اگر تکلیفیں آ جائیں، ایسی تکلیفیں جس کا بوجھ انسان اٹھا نہیں سکتا ہے، تو یہ دعا اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے وہ اپنے معاملے کو سپرد کرتا ہے، یعنی اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان اپنے معاملے کو اللہ کی طرف کرتا ہے تو زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی وہ دعا کو آپ یاد رکھیں۔ یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اللہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ آئیے دعا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، زندگی میں کوئی تکلیف آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر اگر آ جائے تو بندے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر زندگی میں تو نے میرے لیے خیر رکھا ہے تو اللہ اس خیر کو تو میرے لیے ہمیشہ زندہ رکھ۔ اس کے بعد وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اے اللہ مجھے موت دے تو اس حالت میں دے کہ اللہ اگر تو نے زندگی میں موت کو میرے لیے خیر رکھا ہے اللہ تو اللہ میری موت تو خیر پر رکھ دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو پھر ایک بار آپ کے سامنے میں عربی میں کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اتنی عظیم دعا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اگر کبھی کسی آدمی کے دل میں
اگر خودکشی سوسائڈ کرنے کا جذبہ آتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جذبہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے خودکشی کا ایک بہت بڑا نقصان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی آپ حدیث کو اگر نکالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر لیا، یعنی خودکشی کر لی، پہاڑ پر گیا، بڑی پہاڑ کی چٹان پر جا کر اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، گر کر مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ اللہ کب تک اسے گرائے گا؟ جب تک قیامت واقع نہ ہو، برابر اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں گراتا رہے گا، پھر وہ انسان چڑھے گا، پھر گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، یہ برابر عذاب اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا زہر پی کر، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ میں وہ آدمی اپنے ہاتھ میں زہر کی اس بوتل کو لے کر ہمیشہ جہنم کی آگ میں وہ بوتل پیتے رہے گا۔ ان مثال کے اوپر ایک زہر کا بوتل آپ نے پی لیا، مر گیا، اب وہ بوتل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دے گا، برابر جب تک قیامت نہیں ہوگی برابر وہ آدمی اس زہر کو پیے گا، کب تک؟ جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی آدمی نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار کے ذریعے، مثال کے طور پر چاقو ہے، تلوار ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، چاقو، تلوار، یہ لوہے کے ہتھیار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار کے ذریعے قتل کر لیا، وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو اس آگ سے، اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا۔ مثال طور پر اس کی مثال، اگر کوئی آدمی دنیا میں سوسائڈ اس حالت میں کیا کہ اس کے پاس چاقو تھی، اپنے آپ کو بھونک لیا، اب وہ آدمی قیامت تک، جب تک قیامت واقع نہ ہو، برابر وہ آدمی اس چاقو کو بھونکتا رہے گا، نکالتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، نکالتا رہے گا، کب تک؟ جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا سوسائڈ لوگ کرتے ہیں، حماقت میں کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا کہے کہ سوسائڈ کر لی، لیکن اس بات کو جان لو جو آدمی جس حالت میں سوسائڈ کرے گا اللہ تعالیٰ برابر قیامت تک اسے وہی عذاب دیتا رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو آدمی اگر قرض لے کر مر گیا، قرضہ ادا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کا انجام یہ بیان کیا کہ اس کی روح آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹکی رہے گی، لٹکتے رہے گی جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے آخر میں کہا کہ جو کوئی آدمی خودکشی کر کے اگر مر گیا، سوسائڈ کر کے مر گیا، تو اس کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، کب تک کہ؟ جب تک کہ وہ آدمی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو سوسائڈ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور جو انسان اگر اس گناہ کو کرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا، اگر مر گیا تو اچھی بات ہے، اگر بنا توبہ کے مر گیا تو جہنم ہمیشہ اس کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو جان لیں کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مر گیا، کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی، بہت بڑا مسئلہ ہے، علماء میں اس کے درمیان اختلاف ہے۔ انشاءاللہ کل اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی مختلف علماء کے اقوال کے ذریعے سے۔ اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ زندگی میں جو مسائل آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فیس کر کر، اس کا مقابلہ کر کے زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔